ہے اس کتاب کے پڑھنے والوں، اس کو یاد کرنے والوں، اس کی تلاوت کرنے والوں، شروع میں اپنا عقیدہ اور نظریہ اور سوچ اور فکر یہ بنا لو کہ جس کتاب کو تم پڑھ رہے ہو، جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کتاب کو یاد کر رہا ہوں، جس کی میں تلاوت کر رہا ہوں، یہ لا ریب کتاب ہے، بے عیب ہے، اس میں عیب بھی کوئی نہیں ہے، یہ عیب سے بھی پاک ہے، یہ ریب سے بھی پاک ہے، یہ بے عیب ہے، یہ لا ریب ہے۔ اللہ یہ لا ریب اور بے عیب کیوں ہے؟ اللہ کہتے ہیں لا ریب اس لیے ہے کہ چلو نا میں تمہیں ذرا یہ بتلاؤں کہ قرآن لا ریب کیوں ہے۔ قرآن لا ریب اس لیے ہے کہ یہ میرے رب نے اتاری ہے، میرے رب نے اس کو نازل کیا ہے، میرے رب اپنی ذات میں لا ریب ہے، میرا رب اپنی صفات میں لا ریب ہے، میرا رب اپنے کلام میں لا ریب ہے، میرا رب اپنی کبریائی میں لا ریب ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اللہ اپنی یکتائی کے اندر بھی لا ریب ہے۔ اس رب نے اس کو بھیجا ہے جب رب کی ذات میں عیب کوئی نہیں، جب رب کی ذات میں ریب کوئی نہیں، شک کوئی نہیں، تو اس کے کلام میں بھی شک کوئی نہیں ہے۔ وہ رب کی ذات بھی لا ریب ہے، اس کا بھیجا ہوا کلام بھی لا ریب ہے، وہ رب بھی عیب سے پاک ہے، اس کا بھیجا ہوا کلام بھی عیب سے پاک ہے۔ اور جس رب نے جس فرشتے کے ذریعے سے اس کتاب کو بھیجا ہے اس کو جبریل کہتے ہیں، وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ فرشتہ تمام فرشتوں سے عظیم ہے، وہ فرشتے میں بھی ریب کوئی نہیں ہے، وہ بھی لا ریب ہے، وہ فرشتہ بھی بے عیب ہے، وہ فرشتہ لا ریب ہے، وہ فرشتہ بے عیب ہے۔ جو فرشتہ لا ریب ہے، جو فرشتہ بے عیب ہے، تو جس کتاب کو لایا ہے وہ کتاب بھی لا ریب ہے، وہ کتاب بھی بے عیب ہے۔ جس پیغمبر پہ اتری ہے وہ پیغمبر بھی لا ریب ہے، وہ پیغمبر بھی بے عیب ہے۔ اس پیغمبر کی عظمت میں شک کوئی نہیں ہے، اس پیغمبر کی ذات میں، اس پیغمبر کی صفات میں، اس پیغمبر کی ذات میں، اس پیغمبر کے کردار میں، اس پیغمبر کے اقوال میں، اس پیغمبر کے افعال میں، اس پیغمبر کی سیرت میں، اس پیغمبر کی صورت میں، اس پیغمبر کے اٹھنے میں، اس پیغمبر کے بیٹھنے میں، اس پیغمبر کے جاگنے میں، اس پیغمبر کے سونے میں، اس پیغمبر کے چلنے میں، اس پیغمبر کے بولنے میں، اس پیغمبر کے سونے میں، اس پیغمبر کی نماز میں، اس پیغمبر کے افعال میں، اس پیغمبر کی تلاوت میں شک کوئی نہیں ہے۔ وہ لا ریب ہے، وہ بے عیب ہے۔ جس پیغمبر پہ اترا ہے وہ پیغمبر بھی بے عیب، جس رب نے بھیجا وہ رب بھی لا ریب بے عیب، جس جبریل لایا وہ جبریل بھی لا ریب بے عیب ہے۔ تو جس کتاب کو بھیجا ہے وہ کتاب بھی لا ریب اور بے عیب ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی رب میں عیب ہے؟ بولو بھائی، بولو بھائی، عیب ہے؟ تو جو رب بے عیب ہے اس کا کلام عیب والا ہو سکتا ہے؟ بھائی جس رب نے بھیجا ہے وہ اس رب میں کوئی شک ہے؟ بھائی کوئی بندہ کہ میں رب کو نہیں مانتا، مجھے رب کی ذات میں شک ہے، وہ مسلمان ہے؟ کوئی بندہ یہ کہے میں جبریل کو نہیں مانتا، مجھے جبریل میں شک ہے، وہ مسلمان ہے؟ کوئی بندہ یہ کہے میں پیغمبر کو نہیں مانتا، مجھے پیغمبر میں شک ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو جس رب نے قرآن کو بھیجا، جس جبریل کے ذریعے سے بھیجا، جس پیغمبر کی ذات پہ بھیجا ہے، جب وہ پیغمبر بے عیب ہے، جب وہ رب بے عیب ہے، جب وہ جبریل بے عیب ہے، تو اس کا لایا ہوا قرآن بھی لا ریب ہے، اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر رب عظیم ہے یا نہیں ہے؟ رب عظمت والا ہے یا نہیں ہے؟ بھئی رب عظمت والا ہے، اور جبریل جس نے لایا ہے وہ عظمت والا ہے یا نہیں ہے؟ اور جس پیغمبر پہ اترا ہے وہ پیغمبر عظیم ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھئی، ہے یا نہیں ہے؟ وہ میرا پیغمبر عظیم ہے، جس جبریل نے لایا وہ عظیم ہے، جس رب نے بھیجا وہ عظیم ہے۔ رب کی عظمت میں شک کوئی نہیں، جبریل کی عظمت میں شک کوئی نہیں، میرے پیغمبر کی عظمت میں شک کوئی نہیں ہے۔ میرا پیغمبر عظیم اتنا ہے کہ میرا پیغمبر اپنا لعاب نکال کر ابو بکر کی ایڑی پہ لگائے، رب اس کو شفا عطا فرمائے۔ میرا پیغمبر اتنا عظیم ہے، وہ اپنا لعاب نکال کر علی کی آنکھ پہ لگائے، رب اس علی کی آنکھ کو شفا عطا فرمائے۔ میرا پیغمبر عظیم اتنا عظیم ہے کہ میرا پیغمبر جب حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ اکرام میرے پیغمبر کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو چکا ہے، نہ پینے کے لیے ہے نہ وضو کرنے کے لیے ہے، میرا پیغمبر اپنا ہاتھ اس مٹکے میں ڈالے، جب ہاتھ کو نکالے میرا رب میرے پیغمبر کے ہاتھ سے اس چشمے کو جاری کر دے کہ
کہ 1400 صحابہ پانی بھی پی لے اور اس سے وضو میں کرے پانی پھر بھی ختم نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اس رب پہ اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، تو یہ قرآن عظیم ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا خیال ہے، جو چیز بھائی میرا رب عظیم، جبریل عظیم، قرآن عظیم، میرا نبی عظیم، تو جو چیز قرآن کے ساتھ لگے گی اللہ اس کو عظمت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بھئی اس کو عظمت والا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ابھی دیکھیں یہاں پر آپ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ سارے لوگ یہاں پر موجود تھے، اور اس معصوم سے بچے نے آپ کو مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنایا ہے۔ اب پوچھنا بنتا ہے کہ بھئی آپ عمر میں اس سے بڑے ہو، آپ ہو سکتا ہے قوم، قبیلے، خاندان کے اعتبار سے اس بچے سے زیادہ اعلیٰ نسبت رکھتے ہو، آپ ہو سکتے مال دولت کے اعتبار سے آپ اس بچے سے زیادہ مال اور دولت رکھتے ہو، لیکن پوچھنا یہ ہے بھائی آپ مصلی پہ نہیں آئے ہو، اس معصوم بچے کو آپ نے پیغمبر کے مصلی پہ کیوں بھیجا؟ تو جواب یہ ملتا ہے ہمارے سینے میں قرآن نہیں ہے، اس بچے کے سینے میں قرآن ہے۔ میں نے کہا پھر سمجھ جاؤ، جو بچہ عام ہو، جو غریب کا بچہ ہو، جو کمی کا بچہ ہو، جو نوکر کا بچہ ہو، جو عام بچہ ہو، جب نسبت قرآن سے ہوتی ہے رب گھر سے اٹھا کر میرے نبی کے مصلی کا وارث بنا دیتا ہے۔ پھر رب اس قرآن والے کو عظمت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ تو رب عظیم ہے، جبریل عظیم ہے، نبی عظیم ہے، قرآن عظیم ہے، اور نبی سے جس جماعت نے قرآن لے کر امت کو دیا ہے وہ جماعت عظیم ہے، وہ جماعت عظیم ہے۔ اللہ نے قرآن کو عظمت دی ہے، قرآن سے جڑو گے تمہیں عظمت ملے گی۔ کیسی عظمت ملے گی؟ جاؤ نا ابو بکر سے پوچھو تم قرآن سے پہلے کیا تھے، وہ کہتے میں قحافہ کا بیٹا تھا، ابو قحافہ کا بیٹا تھا، میں تو مکے کا تاجر تھا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا قرآن سے جڑا ہوں، اللہ نے اس قرآن کی برکت سے مجھے صدیق اکبر بنایا ہے۔ عمر تو کیا تھا؟ کہتے مجھے بچپن میں باپ مارتا تھا۔ عمر تجھے اونٹ چلانے نہیں آتے؟ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے میں قرآن سے جڑا ہوں، رب نے مجھے عمر بن خطاب بنایا ہے، فاروق اعظم بنایا ہے۔ میں نے کہا اور کیا کیا؟ کہا میں بولتا فرش پر ہوں، رب اس کو قرآن بنا کر عرش سے نازل کرتا ہے۔ آپ قرآن سے تعلق بناؤ اور دیکھو پھر قرآن تمہیں افسوس کا مقام اس بات پر ہے آج ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، یہ صحابہ کے لیے، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن اگر عظیم ہے تو قرآن مظلوم بھی ہے۔ ہم نے گھر کی الماریوں میں سجا کر رکھا ہے، قرآن لیا گھر کی الماری میں سجا کر رکھا۔ کتنے یہاں اس محفل میں ہم میں موجود ہوں گے جنہوں نے پچھلے رمضان میں قرآن کھولا ہوگا اور اس رمضان میں قرآن کھولا ہوگا، پورا سال ان کو قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی ہوگی، اور کتنے ایسے بھی ہوں گے جن کو نہ پچھلے رمضان میں قرآن کھولا نہ اس رمضان میں قرآن کھولا۔ پھر ہم کہتے ہیں رب کی رحمت نہیں برستی، رب کی رحمت بھی قرآن کے ساتھ ہے۔ تم تعلق قرآن سے بناؤ گے رب کی رحمت بھی برسے گی، تم تعلق قرآن سے بناؤ گے رب کی برکت بھی برسے گی، تم تعلق قرآن سے بناؤ گے رب کی رحمتیں بھی آئیں گی، رب کی برکتیں بھی آئیں گی۔ رب تمہیں پستیوں سے اٹھا کر صحابہ کی طرح عظمتوں کو بچائے گا، لیکن شرط یہ ہے تمہارا تعلق بھی صحابہ کی طرح قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کیا اسی رمضان میں غزوہ بدر نہیں ہوا؟ 17 رمضان کو 313 گئے تھے مکے مدینے سے نکل کر بدر کے میدان میں، 1000 کا مقابلہ تھا، ادھر گھوڑے بھی کوئی نہیں ہے،
6 یا 7 گھوڑے ہیں، ادھر اونٹ بھی کوئی نہیں ہے، غالباً 70 اونٹ ہیں، ادھر تلواریں اور زرے بھی کوئی نہیں ہے، 6-7 تلواریں ہیں، 8 یا 9 زرے ان کے پاس موجود ہیں، یہ نہتے مسلمان ہیں۔ اور جب میدان بدر میں پہنچتے ہیں، حضرت ابو عکاشہ میرے نبی کے صحابی ہیں، اللہ کے نبی جب چھڑی لے کر وہ بدر کے میدان میں صفیں سیدھی کرتے ہیں، ابو عکاشہ یہ وہ صحابی ہے جن کے جسم پر کرتا بھی نہیں ہے، ایک تہبند باندھا ہوا ہے، اور یہ بدر کے میدان میں کافروں سے لڑنے کے لیے پہنچ گیا۔ ادھر تلواریں بھی ہیں، ادھر زرے بھی ہیں، ادھر فوج بھی ہے، ادھر گھوڑے بھی ہیں، ادھر اونٹ بھی ہے، ادھر سب کچھ ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر فتح ان کو ملی، شکست ان کو ملی، غلبہ ان کو ملا، مغلوب وہ ہوئے، کامران یہ ہوئے، ناکام وہ ہوئے، ترقی ان کو ملی، فاتح یہ بنے، یہ 313 والے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھتے نہیں، یہ لڑتے تھے، زبان پہ رب کا قرآن تھا، یہ رات کو سوئی نہیں ہے، انہوں نے نماز کی نیت باندھی ہے، رب کا قرآن پڑھا ہے، میرے رب نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کر دیا ہے۔ ہم وہ کہتے ہیں نا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، لیکن بدر والا ایمان تو لے کر آئے نا۔ آج ہم دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، جو رمضان میں وہاں یہودیوں نے اور بیت المقدس میں ان مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیے ہیں، اللہ اسرائیل کو اور یہودیوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ اللہ ادھر وہ فلسطین کے اندر کوئی محمد بن قاسم پیدا فرمائے جو میری ماں بہنوں کی عزتوں کا محافظ ہو۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ رب بھی وہی، دین بھی وہی، مذہب بھی وہی، پیغمبر بھی وہی، آج آسمان سے فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ آج رب کی طاقت زمین پر نازل کیوں نہیں ہوتی مسلمانوں کی مدد کے لیے؟ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ صحابہ اکرام کا لشکر جا رہا ہے اور حضرت عمر کا دور ہے۔ حضرت عمر کو ایک صحابی نے خط لکھا، اے امیر المومنین، ہم نے یہاں سے جس راستے سے فوج نے گزرنے ہمارا، اس راستے میں یہودیوں نے لڑکیوں کو کھڑا کر دیا ہے، مکانوں کی چھتوں پر، گلیوں میں، راہوں میں، ریاست میں۔ کیا کرنے لگے وہ یہ کرنے لگے کہ جب مسلمانوں کی فوج یہاں سے گزرے گی، آپ ناچ گانا بجانا، ناچ گانا کرنا، مسلمان آپ کو دیکھیں گے، ان کے دلوں میں میل آئے گی، رب کی مدد اتر جائے گی، ان سے ختم ہو جائے گی۔ جب رب کی مدد ختم ہوگی ہم ان پہ غلبہ حاصل کر لیں گے، ہم ان کو ناکام کر لیں گے۔ امیر المومنین ملا عمر نے یہ نہیں کہا اس لشکر کو اکٹھا کر کے 1 گھنٹے کی تقریر سناؤ، اس لشکر کو اکٹھا کر کے 2 گھنٹے کا بیان سناؤ، اس لشکر کو اکٹھا کر کے ان کو دعوت اور تبلیغ کرو۔ عمر نے یہ نہیں کہا، عمر نے کہا اس ساری لشکر کو اکٹھا کرو، قرآن کی ایک آیت سناؤ، قل للمؤمنین یغضون من ابصارہم، اے ایمان والو جب تم راستوں سے گزرو اپنی نگاہیں نیچی کر لو۔ یہ جب دشمن نے جب فوج کو یہ ایک آیت سنائی، اس راستے سے بھیج دیا، ساری فوج گزر گئی، وہ ناچ ناچ کر تھک گئی، وہ گا گا کر تھک گئی، اپنا حسن دکھا دکھا کر تھک گئی۔ کسی ایک فوجی نے بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ایک لڑکی کہنے لگی، ہمیں بتاؤ یہ فوج اندھوں کی ہے یا دیکھنے والوں کی ہے؟ آج ہم گھنٹہ تقریر کرتے ہیں، بھئی تراویح میں ہم نے پورا قرآن سنا ہے یا نہیں سنا؟ بولو بھئی کس کس نے سنا ہے؟ سب نے سنا ہے۔ قاری صاحب نے آیت پڑھی ہے نا، لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم میں سے کتنے ہیں جو جھوٹ کو چھوڑتے ہیں؟ قاری صاحب نے قرآن میں وہ آیت پڑھی ہے نا جو سود کھاتا ہے، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو حرام مال کھانا چھوڑتے ہیں؟ قاری صاحب نے آیت پڑھی نا جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، جہنم کی آگ کے انگارے اپنے پیٹ میں لے رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو آیت پہ عمل کرتے ہیں؟ پورا قرآن سن لیتے ہیں، عمل اس پہ کوئی نہیں ہوتا۔ کہا آیت سنا دی، چلے گئے، کہا بھائی اندھے ہو، دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ اتنا بڑا حسن کا نظارہ۔ افسوس کہ آج کا مسلمان بھی
اپنی نظروں اور نگاہوں کی حفاظت کر لے۔ افسوس اس بات پر ہوتا ہے پہلے زمانے میں مسلمان عزتوں کا رکھوالا ہوا کرتا تھا، آج مسلمان ہی اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کا لٹیرا ہے۔ وقت نہیں ورنہ بتلاؤں کہ اس زمانے میں ابھی جو خفیہ رپورٹ آئی ہے 18,500 کے قریب ایسے نوجوان حکومت نے پکڑے۔ مسلمانوں اپنے بچوں کو اگر موبائل لے کر دیتے ہو تو اس کے اوپر نظر بھی رکھو۔ ایسے نوجوان پکڑے جن کے اندر اتنی بے حیائی انہوں نے پھیلائی، انہوں نے اقرار کیا ہے جا کر، جب تھانے میں گرفتار کیا تو انہوں نے اقرار کیا ہے کہ کسی نے کہا ہم نے اپنی بہن سے بدکاری کی، کسی نے کہا ہم نے اپنی ماں سے بھی بدکاری کی۔ اور صرف یہ نہیں، ایسے حالات ان کے اندر، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے جو جی میں آئے کرو۔ اور اگلی جو بات ان نوجوانوں نے کی ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ اس میں سے کئی نوجوان ایسے تھے جنہوں نے اپنے شرمگاہوں کے اوپر صحابہ کے نام لکھ کر یہ کام کیے۔ یہ ابھی کی یہ مہینہ پہلے کی رپورٹ ہے۔ اور اگلی بات تو میں یہ بتلاؤں کہ آپ کہیں گے شاید اس میں رافضی ہوں گے، ان میں سے رافضی میرے خیال میں 100 بھی نہیں ہے، باقی سارے سنیوں میرے اور آپ کے بچے ہیں، مسلمانوں کے بچے ہیں۔ یہود کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کاش کہ ہمارا عمل اس قرآن پر ہو جائے۔ کیا وجہ تھی؟ حاتم طائی کی بیٹی جب صحابہ کے زمانے میں آئی، اللہ کے نبی نے جب اس کے ساتھ صحابہ کو بھیجا کس کس کے گھر میں چھوڑاؤ، جب وہ گھر میں چھوڑنے کے لیے گئے اور گھر میں جا کر چھوڑ دیا تو اس کے بھائیوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کے ساتھ نوجوان آئے ہیں تو راستے میں جنگل بھی آئے، راتیں بھی گزاری، پتہ نہیں ذہن میں خیال آتا ہے، ہر بندے کے ذہن میں آتا ہے اکیلی لڑکی ہو، 4-5 گارڈ ساتھ ہو، راستے میں جنگل بھی آئے، صحرا بھی آئے، سب کچھ آیا، بہن بتلا ان کی نظریں میلی تو نہیں ہوئی؟ تو وہ بہن اپنے بھائی کو جواب دیتی ہے کہ بھائی جتنا شرم و حیا میں نے نبی کے غلاموں کی آنکھوں میں دیکھا ہے، اتنا شرم و حیا تو میں نے کبھی تیری آنکھ میں بھی نہیں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن پڑھنے والے عمل کرنے والے تھے۔ وہ لڑکیاں کہنے لگی یہ فوج اندھی ہے، یہ ہمیں دیکھتی نہیں، حسن و جمال کا نظارہ ہے، ہم کہہ کر تھک گئی، ہم گا کر تھک گئی، اپنے جسم کی نمائش کر کے تھک گئی۔ تو فوجی کہنے لگے کہ یہ اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں، جو اللہ کا قرآن سن کر آتا ہے اس کی نظریں پھر اوپر نہیں اٹھتی، اس کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے۔ تو وہ لڑکیاں کہنے لگے ہمیں بھی بتلاؤ کون سا قرآن ہے، کون سی کتاب ہے جو تم سن کر آئی ہو، اور وہ کتاب سن کر اتنے بڑے حسن و جمال کے نظارے سے تمہیں روک لیا۔ اسی مسلمان نے یہی آیات پڑھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، جب یہ آیتیں پڑھی ہیں روایات میں آتا ہے 1-2 نہیں سینکڑوں یہودیوں کی لڑکیوں نے میرے رب کے قرآن کی آیات سن کر میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن ہے بھائی، یہ رب کا کلام ہے، میرا اور آپ کا نہیں۔ میں اور آپ کتاب لکھیں اس میں غلطی ہو سکتی ہے، میں اور آپ کتاب لکھیں اس میں نقص ہو سکتا ہے، میں اور آپ کتاب لکھیں اس میں عیب ہو سکتا ہے۔ یہ میرے رب کی کتاب ہے، میرے رب کا کلام ہے۔ جو رب کا کلام ہوتا ہے وہ عظیم ہوتا نہیں بلکہ عظیم تر ہوتا ہے، اور جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے رب اس کو بھی عظیم تر کر دیتا ہے۔ ہم جڑ کر تو دیکھیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا صحابہ قرآن سے جڑے ہوئے تھے، آج ہم کتاب اور قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے صحابہ کی بات کرتے ہیں، آؤ تمہیں اس دور کے ایک مولوی کی بات بتاؤں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کا نام سنا ہے؟ اللہ ان کی قبر پہ اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کو انگریز نے جیل میں ڈالا، اور انگریز کہنے لگا شاہ جی آپ کا کام یہ ہے رات کو چکی چلانی ہے،
جب اس کو جیل میں ڈالا، چکی آپ کا کام ہے، چکی آپ نے چلانی ہے، رات کا وقت ہوا، صبح سحری کے ٹائم پہ وہ جیلر جب شاہ جی کے کمرے میں اس چکی میں آیا کہ میں آ کر دیکھوں شاہ جی کیا کر رہے ہیں، جب وہ آیا عجیب منظر دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے شاہ جی ایک کونے میں بیٹھے میرے رب کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، چکی خود بخود چل رہی ہے، وہ شاہ جی سے پوچھتا ہے شاہ جی یہ کیا ماجرا ہے؟ شاہ جی نے کہا گھبراؤ نہیں، میں اس کا کام کر رہا ہوں، وہ میرا کام کر رہا ہے، میں اس کا کام کرتا ہوں، وہ میرا کام کر رہا ہے۔ ہم رب کا کام کریں، رب ہمارے کام خود بخود کرے گا، رب ہمارے کام خود بخود کرے گا۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے سے عظمت دی ہے۔ بھائی میں آسان مثال دے کے سمجھاتا ہوں، ہم مسجد میں قرآن کے لیے ریل بناتے ہیں یا نہیں بناتے ہیں؟ وہ ریل بناتے ہیں، یہ دیکھیں جس پہ میں بیٹھا ہوں یہ بھی صوفہ ہے، یہ بھی لکڑی ہے، اس کے اوپر اگر میں پاؤں رکھ کر بیٹھ جاؤں تو آپ میں سے مجھے کوئی منع کرے گا کہ بھئی پاؤں رکھ کر اوپر کیوں بیٹھے، پاؤں نیچے لٹکائے؟ کوئی بھی نہیں بھئی، جیسے آسانی ہے اوپر پاؤں رکھ کر بیٹھتے ہو، لٹکا کر بیٹھتے ہو، جیسے بیٹھتے ہو چڑھ کر بیٹھ جاؤ۔ آپ کے گھر میں بھی فرنیچر ہے، بیڈ ہے، اس پہ بچے اوپر چڑھ جاتے ہیں، بیڈ پہ چڑھتے ہیں، جوتوں سمیت چڑھتے ہیں، صوفے پہ چڑھتے ہیں، کبھی کسی نے روکا نہیں ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ یہ ریل ہے، مسجد میں ہے، قرآن کے ساتھ ہے، اس کے طرف اگر کسی کی ٹانگ ہو جاتی ہے، کوئی ٹانگیں پھیلا کر بیٹھتا ہے، سامنے ریل ہو تو مسجد والے روک دیتے، کہتے بھئی ٹانگیں پیچھے کر لو، کیوں؟ کہتے سامنے ریل پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ بھی لکڑی کا ہے اور لکڑی تیرے گھر میں بھی ہے، اس کی طرف ٹانگیں بھی پھیلاتا ہے، اس کے اوپر چڑھ کر سو بھی جاتا ہے، اس کے اوپر جوتوں سمیت بھی چڑھتا ہے، کبھی روکا نہیں۔ یہاں روکتا کیوں ہے؟ کہتے اس وجہ سے روکتا ہوں، اس فرنیچر کی نسبت میرے گھر کے ساتھ ہے، اس فرنیچر کی نسبت میرے ساتھ ہے، اور اس ریل کی نسبت رب کے قرآن کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا پھر مسئلہ حل ہو گیا، جو قرآن اس لکڑی کو عظمت دے سکتا ہے وہ تجھے بھی عظمت دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو قرآن لکڑی کو عظمت دے سکتا ہے وہ مجھے اور تجھے عظمت نہیں دے سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن سے جڑیں، شرط یہ ہے قرآن سے تعلق بنانا پڑے گا، شرط یہ ہے اس قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ صحابہ کو اللہ نے عظمتیں ویسے نہیں دیے، اللہ نے صحابہ کو ویسے ہی کہہ دیا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ نے صحابہ کو ویسے ہی کہہ دیا اولئک حزب اللہ، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، کل وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ میرے رب نے ویسے کر دیا۔ انہوں نے قرآن پہ عمل کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں نہیں آتا بیت اللہ میں کھڑے ہو کر ایک رکعت میں اللہ کا پورا قرآن پڑھا ہے، سبحان اللہ۔ اور اتنا قرآن کو پڑھا، اتنا قرآن کو پڑھا کہ جب شہید ہوئے تو تب بھی سامنے اللہ کا قرآن پڑھا ہوا تھا، اور جب نسبت قرآن سے قائم کیے پھر اللہ نے ان کو مقام کیا دیے۔ آپ نے حضرت عمر کے بارے میں نہیں سنا؟ حضرت عمر نے زمین پہ درہ مارا، زلزلہ روکا، حضرت عمر نے دریا نیل کو خط لکھا، دریا نیل چل پڑا، حضرت عمر نے قمیض نکالی ایک صحابی کو دی، کہا مدینہ کے جنگلوں میں آگ لگی ہے پہاڑوں پہ، لے جاؤ میری قمیض، لے کر گئے اور آگ نے مدینہ کے پہاڑوں کو چھوڑ دیا۔ آپ نے عمر کے بارے میں نہیں سنا؟ مسجد نبوی ہے، منبر رسول ہے، بیٹھ کر کہتے یا ساریل جبل، اور ہزاروں میل کے فاصلے پر حضرت ساریہ کے کان میں عمر کی آواز پہنچی، آگ عمر کے تابع، زمین عمر کے تابع، پانی عمر کے تابع، ہوا عمر کے تابع۔ عمر میں کیا تھا؟ یہی تھا کہ عمر کا تعلق رب کے قرآن سے تھا۔ جب تعلق قرآن سے ہوتا ہے تو اللہ ہر چیز کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ علماء بیٹھے، اللہ نے کائنات میں جتنی چیزیں بنائی ہیں یہ سب ہمارے لیے بنائی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان بن جائے تو۔ یہ چاند ستارے سورج یہ سب ہماری خدمت میں، یہ دریا پانی ہوا یہ سب ہمارے تابع، اور عمر کے ان کاموں سے اللہ نے ثابت کر کے بتلا دیا ہے کہ عمر جیسا ایمان لاؤ
عمر جیسا تعلق قرآن سے بناؤ، پھر دیکھو جیسے ہر کچھ عمر کے تابع ہے، رب تمہارے بھی تابع کرے گا، لیکن ان کے تعلق قرآن سے تھا، پھر رب نے عظمت دی ہے، زمین بھی تابع، ہوا بھی تابع، آگ بھی تابع، پانی بھی تابع، ہر کچھ تابع تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا تعلق قرآن سے بنا ہوا تھا۔ آج ہم بھی اپنا تعلق قرآن سے بنائے تو کیا خیال ہے بھائی، وہ اللہ ہر کچھ ہمارے تابع نہیں کر سکتا؟ بولو بھائی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ لیکن ہم تعلق قرآن سے بنائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ کرام ایک جنگل میں جاتے ہیں، ساؤتھ افریقہ کے جنگلات ہیں، صحابہ کرام ان ساؤتھ افریقہ کے جنگلات میں جب پہنچتے، اللہ کے نبی کے یار رات کا وقت ہوا، صحابہ کے لگے اسی جنگل میں آرام کرنا ہے، تو بیچ میں سے کسی نے کہہ دیا بھائی جنگل میں کیسے آرام کریں گے، رات کو سوئیں تو یہاں تو بہت بڑے جانور ہیں، کہیں ہمیں کسی کو نقصان پہنچا دے۔ امیر صاحب ٹیلے پہ چڑھے اور جا کر عرض کرنے لگے، سنو مسلمانوں، قرآن کی عظمت کو سنو، اور جو قرآن سے جڑتا ہے رب ان کو کتنی عظمت عطا کرتا ہے، جو ٹیلے پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے، اے جنگل کے جانوروں سنو، آج رات اس جنگل میں نبی کے یار، نبی کے وفادار، نبی کے نوکر، نبی کے خادم، نبی کے صحابہ رات گزارنا چاہتے ہیں، اعلان یہ ہے آج رات کے لیے یہ جنگل کا چارہ خانہ جنگل جو صحابہ کے لیے خالی کر دو۔ پھر علماء نے لکھا ہے سارے جنگلی جانوروں نے میرے پیغمبر کے صحابہ کے لیے جنگل کو خالی کر دیا تھا۔ شیرنی اپنے منہ میں بچوں کو اٹھا کر جا رہی ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اس زمانے میں اس جنگل میں سارے جانور موجود تھے، انہوں نے صحابہ کے لیے جنگل کو خالی کیا نہیں کیا؟ میں نے کہا اس دور کے انسان سے اس دور کا جانور بہتر تھا، جو صحابہ کی آواز سن کر لبیک کہتا تھا، یہ صحابہ کا نام سن کر بھونکنا شروع کرتا ہے۔ رب محمد کی قسم ہے اس دو پاؤں والے جانور سے میرے نبی کے صحابہ کے اس ساؤتھ افریقہ کے جانور بہتر تھے۔ بھونکنے والا بھی موجود تھا اس جنگل میں، زہر والا بھی موجود تھا، کاٹنے والا بھی موجود تھا، سب موجود تھے۔ صحابی کی آواز پڑی، جنگل چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ صحابہ پہ بولتے ہیں، ان سے زیادہ تو اس زمانے کے جانور بہتر تھے جن کو میرے نبی کے صحابہ کا حیا تھا۔ بھائی انہوں نے صحابہ کی آواز پہ لبیک کر جنگل خالی کیا یا نہیں کیا؟ اور یہی قافلہ آگے چلتا ہے، دریا پہ پہنچے، صحابہ کہنے لگے واپس چلتے ہیں، انہوں نے کہا واپس نہیں چلتے، دریا کے پار کنارے پر کوئی ایک شخص بھی ہوا جس تک اللہ کا قرآن نہ پہنچا، اور وہ کل قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ لے، تمہارے پاس نبی کا قرآن اور فرمان تھا، ہم تک کیوں نہیں پہنچایا؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا کریں؟ دریا ہے، راستہ کوئی نہیں، کہا دریا میں گھوڑوں کو ڈال دو۔ علامہ اقبال اسی واقعے کو پڑھ کر تڑپ کر کہتا ہے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب صحابہ نے گھوڑوں کو، اور 30,000 کا لشکر تھا، جب گھوڑوں کو صحابہ نے دریا کی پشت پہ جب ڈالا تو روایات میں علماء نے لکھا ہے کہ گھوڑا ڈوبنا تو دور کی بات، کسی ایک گھوڑے کے کھر کو بھی دریا کے پانی نے گیلا نہیں ہونے دیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ان کے لیے صحابہ کے لیے دریا بھی موٹر وے بن رہا ہے، صحابہ کے لیے جنگل کے جانور بھی راستہ جنگل کو خالی کر رہے ہیں، صحابہ کے لیے جنگلی جانور بھی راستہ چھوڑ رہے ہیں، تو سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ ایک چیز تھی جو ان کے پاس تھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک تو نبی کی نسبت، وہ تو الگ عنوان ہے، لیکن جو چیز تھی کہ صحابہ دن کو نکلتے تھے، میدان جہاد میں بھی ہوتے تھے، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، ایک ہاتھ میں ان کے گھوڑے کی لگام ہوتی تھی، اور زبان پر رب کا قرآن ہوتا تھا، تو پھر جدھر بھی نکلتے تھے میرا رب فتح اور کامرانی کو اور ترقی کو ان کے قدموں میں لا کے رکھ دیتا تھا۔ جو قرآن سے جڑتا ہے پھر میرا رب اس کو عظمت دیتا ہے، ہر چیز نیچے رہ جاتی ہے، میرا
رب قرآن والوں کو اوپر لے کے چلا جاتا ہے۔ وہ صحابہ دریا عبور کر کے پہنچے تو ایک صحابی نے کہا بھائی رکو، کیا ہوا بھائی، ابھی کیا ہے؟ کہا میرے پاس ایک پیالہ تھا وہ دریا میں گر گیا۔ کہا کیسا پیالہ؟ کہا مٹی کا۔ کہا چھوڑو یار، چلیں گے آگے کسی شہر میں، ملا تو لے لیں گے، اگر نہ ملا تو واپس گئے تو جہاں شہر ہوا لے لیں گے۔ وہ صحابی کہنے لگا رکو، میں اس پیالے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ بھائی کیا خاص بات ہے اس پیالے میں؟ کہا خاص بات یہ ہے اس پیالے کے ساتھ میرے نبی کے ہاتھ لگے ہیں۔ اب یہاں بھی ایک بات سمجھ جاؤ، لوگ کہتے ہیں نبی کی وفات کے بعد صحابہ نے دین کو چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا صحابہ تو نبی کی وفات کے بعد اس پیالے کو چھوڑنا برداشت نہیں کرتے جس پیالے کے ساتھ میرے نبی کے ہاتھ لگے ہو۔ صحابہ اس دین کو کیسے چھوڑ گئے جس پہ میرے پیغمبر کا خون لگا ہو، جس پہ میرے پیغمبر نے مار کھائی، اس دین کو چھوڑ جائے؟ میں کیسے مان جاؤں؟ وہ تو پیالے کو نہیں چھوڑتے جس کے ساتھ نبی کے ہاتھ لگے ہو، وہ دین کو کیسے چھوڑ گئے؟ کہا کیا کریں؟ کہا دریا کے کنارے پہ چلتے ہیں۔ جب دریا کے کنارے پہ پہنچے تو میرے رب نے دریا کی تہوں سے پیالہ نکال کر صحابی کے قدموں میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، دریا صحابہ کے تابع، جنگل صحابہ کے تابع، جنگلی جانور صحابہ کے تابع، آگ صحابہ کے تابع، دریا صحابہ کے تابع، آگ صحابہ کے تابع، زمین صحابہ کے تابع، ہوا صحابہ کے تابع، چرند پرند صحابہ کے تابع۔ پھر سمجھ جاؤ ان کا تعلق قرآن سے تھا جیسے قرآن عظیم رب نے صحابہ کو بھی عظمت عطا کی تھی۔ تو بھئی یہ عظمتیں ہمیں بھی ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ بولو بھائی ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ تو پھر قرآن سے یاری لگانی چاہیے نہیں لگانی چاہیے؟ جو قرآن عام بچے کو نبی کے مصلی پہ لے آئے، جو قرآن عام لکڑی کو اس قدر مقدس بنائے کہ پاؤں کرنا بھی جائز نہ سمجھے، کوئی بے ادبی سمجھے، جو قرآن ایک عام کپڑے کو جس کے غلاف بنایا جاتا ہے اس کو بھی زمین پر گرے تو بزرگوں کو دیکھا چوم کر الماری میں رکھتے ہیں، جو اس عام کپڑے کو جب نسبت قرآن سے ہو جائے اس کو جب وہ عظمت والا بنا دے، جب ایک عام کاغذ کو دیکھے جس پہ قرآن لکھا جائے، جب اس قرآن وہ عام کاغذ کو عظمت عطا کر دے، جب وہ قرآن اس کو عام کاغذ کو عظمت عطا کر دے، عام لکڑی کو عظمت عطا کر دے، عام کپڑے کو عظمت عطا کر دے، تو اشرف المخلوقات ہے، پھر تعلق بنا قرآن سے، پھر دیکھ رب جیسے صحابہ کو عزت عطا کی تھی رب تجھے بھی عزت عطا کرے گا۔ لیکن آئیں تو صحیح نہ قرآن پہ۔ اللہ کے نبی گئے معراج کی رات میں، جنت میں گھوم رہے ہیں، قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ کے نبی جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل یہ کون ہے؟ قدموں میں کانوں میں آواز پڑ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کو جبریل کہتے ہیں کہ اور کوئی نہیں۔ کہا جنت میں کوئی ٹہل رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ جنت میں تو کوئی نہیں، آپ ہیں میں ہوں، آپ سیر کر رہے ہیں، میں آپ کو سیر کروا رہا ہوں۔ کہا یہ قدموں کی آواز کس کی آتی ہے؟ کہا آقا پریشان نہ ہو، آپ کا غلام، آپ کا نوکر، آپ کا خادم، آپ کا صحابی حبشے کا بلال مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے، قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بلال حبشی کی آواز کو جب مکے کی دھرتی پہ چلتا ہے، مکے کی گلیوں میں چلتا ہے، اس کی آواز کو جنت میں رب میرا سناتا ہے، تو پھر سمجھو جو بلال رنگ کا کالا ہے، حبشے سے چل کر آیا ہے اور نبی سے تعلق، اس کی رشتہ داری، خاندان، برادری، قوم، کوئی اس کا رشتہ نہیں ہے، ایک ہی رشتہ ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑا ہے، پر زندگی قرآن کے ساتھ گزار دی ہے تو رب نے اس کو عظمت دی ہے، چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو وہ رب ہمیں ترقیاں نہیں دے سکتا؟ بولو بھائی دے سکتا ہے نہیں دے سکتا؟ تو پھر کون آج کے بعد قرآن سے جڑنا چاہتا ہے؟ کون قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے؟ یہ نہیں کہ ایک دن پڑھا تو پھر چھوڑ دیا، اور صرف پڑھنا نہیں ہے، اللہ کیا دے گا تو ان کو؟ آپ کہتے ہو صحابہ
یہ تو صحابہ کے اوپر چلے گئے، یہ تو صحابہ کو عظمت ملی، ہمیں کیا ملے گی؟ اللہ کہتے ہیں قرآن کو پڑھے گا تجھے ایک حرف میں 10 نیکیاں دوں گا، 10 درجے بلند کروں گا، 10 گناہ معاف کروں گا۔ ساری کائنات گھوم لو، یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں، آپ تورات بھی لے لو، زبور بھی لے لو، انجیل بھی لے لو، صحیفے بھی لے لو، کسی ایک کتاب کے پڑھنے پر بھی رب اتنا اجر نہیں دیتا جتنا قرآن کے پڑھنے پر میرا رب اجر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مت سمجھو الف لام میم یہ ایک حرف ہے، الف الگ حرف، لام میم یہ الگ الگ حرف ہے۔ الف لام میم کسی نے کہہ دیا 30 درجے بلند، 30 گناہ معاف اور 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی۔ بھائی کسی اور کتاب کے پڑھنے پر اتنا ثواب ملتا ہے؟ بولو بھائی ملتا ہے؟ تو پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ ناول پڑھتے ہیں۔ اور آج کل نوجوان ساری رات پب جی کھیلتے ہیں۔ خدا را مسلمانوں، ہاتھ جوڑ کر کے تو اپنے نوجوان بھائیوں سے چھوڑ دو اس پب جی کی جان کو۔ آپ کے ہاتھوں میں پب جی دے کر وہ مسلمانوں کی عزتوں کے لٹیرے بنے۔ ہمارا نوجوان، اس کے ہاتھ میں پب جی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو اپنی حقیقی ماں اور حقیقی باپ، حقیقی بہن کی پرواہ نہیں، وہ پب جی کے اندر مصروف ہے۔ اسے کیا غم کہ فلسطین کی ماں بہن بیٹی کی کوئی عزت لوٹ رہا ہے، یا کشمیر کی ماں بہن بیٹی کی کوئی عزت لوٹ رہا ہے۔ جس کو اپنی ماں کی پرواہ نہیں، اس کو فلسطین کی ماں کی کہاں سے پرواہ ہوگی؟ چھوڑو پب جی کو، آؤ رب کے قرآن پہ، رب کے قرآن کو پڑھ، رب تجھے اجر بھی دے گا، گناہ بھی معاف کرے گا، درجے بھی بلند کرے گا۔ جہاں پر تو جائے گا رب تجھے عظمتوں سے نوازتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کس چکروں میں ہم پڑ چکے ہیں؟ اللہ تو اور کیا دے گا؟ اللہ کہتے ہیں میں اور یہ دوں گا۔ یہ حافظ قرآن جب قبر میں جائے گا، قرآن کو پڑھنے والا جب قبر میں جائے گا، جب قبر میں یہ قرآن پڑھنے والا اترے گا، جب اس کے پاس فرشتے میرے آئیں گے حساب لینے کے لیے آئیں گے، یہ قرآن پڑھنے والا ہوگا، پاؤں سے قرآن کھڑا ہوگا، سر سے قرآن کھڑا ہوگا، دائیں سے قرآن کھڑا ہوگا، بائیں سے قرآن کھڑا ہوگا۔ اللہ پھر کیا ہوگا؟ کہے گا وہ قرآن فرشتوں سے کہے گا، وہ قرآن فرشتوں سے کہے گا اس کو چھوڑ دو، جیسے سویا ہوا ہے اس کو سونے دو، یہ دنیا میں مجھے پڑھتا تھا، آج اس کو آرام کی نیند سونے دو، کوئی حساب و کتاب اس کا نہیں ہے۔ اللہ یہیں بس ہے؟ اللہ کہے گا نہیں، یہاں کہاں بس ہے، ان کو بتاؤ۔ اللہ کیا بتاؤں؟ جب میدان محشر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ اس بچے کو کھڑا کرے گا میدان محشر میں، جس کے پڑھنے پر، قرآن کے حفظ کرنے پر ہم اس کے باپ کو تانا دیتے تھے، مدرسے میں بھیج دیا، یہ کھائے گا کہاں سے؟ مدرسے میں بھیج دیا، یہ کمائے گا کہاں سے؟ مدرسے میں بھیج دیا، اس کی زندگی کہاں سے بنے گی؟ اللہ اس کو کھڑا کرے گا۔ اللہ کہے گا اے بچے قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں قرآن کی آخری آیت آئے گی جنت میں وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ یہ تو اس کو مل گیا، اس کے خاندان ماں باپ کو کیا ملے گا؟ اللہ کہتا ہے یہی تو میں نے بس نہیں کیا، اس کے والدین کے سر پر میں اتنا روشن تاج سجاؤں گا کہ جس تاج کی روشنی کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی بھی مانند پڑ جائے گی۔ اللہ یہ بھی ہو گیا، اور کیا ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں اس زمانے میں میدان محشر کا چیمپئن، میدان محشر کا پروٹوکول اس حافظ قرآن کے ساتھ ہوگا، وہاں کا VIP یہ حافظ قرآن ہوگا۔ اللہ کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں بتلائے ان کو کہ یہ حافظ قرآن سے اللہ کہے گا تیرے خاندان میں، تیرے قوم میں، تیرے قبیلے کے ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کے لیے سفارش کرنا تیرا کام ہے، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنا مجھے رب کا کام ہے۔ اشارہ تو کر فلاں 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 کے لیے اللہ ان کو بھی جنت میں بھیج۔ اشارہ کرنا حافظ قرآن تیرا کام ہے، جنت میں بھیجنا مجھے رب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قیامت کے دن قرآن جھگڑا کرے گا،
یا رسول اللہ جھگڑا کیسا؟ کہا جھگڑا کرے گا، اے اللہ اس نے مجھے دنیا میں پڑھا ہے، مجھے پڑھتا تھا، اب اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا تو اس کو جہنم میں نہ ڈال، یا مجھے بھی اس کے ساتھ بھیج۔ وہ جھگڑا کرے گا، میرے نبی نے فرمایا اس کا جھگڑا قبول کیا جائے گا اور قرآن کی سفارش مانی جائے گی، اور اس کے پڑھنے والے کو رب جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ اور نہ پڑھنے والے کے بارے میں بھی جھگڑا کرے گا، اللہ اس نے مجھے کبھی پڑھا ہی نہیں، اللہ اس نے کبھی مجھے سنا ہی نہیں، اس کو تو گانوں میں سرور ملتا تھا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے، میں نے کہا روح کی غذا ہے، شیطانی روح کی غذا موسیقی ہے، انسانی روح کی غذا تو میرے رب کا قرآن ہے، انسانی روح کی غذا میرے رب کا قرآن ہے۔ تو یہ نہ پڑھنے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا، اللہ اس نے مجھے پڑھا ہی نہیں، پسے پش ڈال دیا، چھوڑ دیا تھا۔ اسی کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بہت سارے اس کتاب والے ایسے ہیں جن کو رب آسمان کی بلندیوں پہ پہنچائے گا، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو رب زمین کی پستیوں میں پہنچائے گا۔ جو عمل کرنے والے ہیں ان کو رب دنیا میں بھی عزتوں سے نوازے گا، میدان محشر میں بھی عزتوں سے نوازے گا۔ جو نہ پڑھنے والے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہے، قیامت میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ تو کیا خیال ہے، پڑھیں گے یا قرآن کو یا نہیں پڑھیں گے؟ بولے بھائی ہاتھ کھڑا کر کے قرآن کی تلاوت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کون کون آج کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گا؟ اور یہ اتنا نہیں، مجھ سے پہلے مولانا کہہ رہے تھے کہ آسم کوفی رحمت اللہ علیہ کی زبان سے منہ سے جو کھولتے تھے تو رب خوشبو کو جاری کرتا تھا۔ دیوبند کے ایک بزرگ ہیں غالباً خلیل احمد میرٹھی رحمت اللہ علیہ ان کا نام ہے، ان کی قبر جنت البقیع میں ہے، اور جنت البقیع میں اسی کو بلاتے ہیں جو میرے رب کو بھی میرے نبی کو بھی پسند ہوتا ہے۔ ہر ایک کی قبریں جنت البقیع میں نہیں بنتی ہیں، کسی وجہ سے ان کی قبر کو کھولا گیا تو ان کا جسم صحیح سلامت۔ ان کے بیٹے سے کسی نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، تو ان کے بیٹے نے کہا اور بھی بہت سارے کام تھے لیکن ایک کام میرے والد کا یہ تھا کہ ساری زندگی میرے والد نے کبھی حافظ قرآن کی طرف پیٹھ نہیں کی، اور کبھی میرے والد نے حافظ قرآن کی طرف یوں ٹانگیں پھیلائی نہیں ہے، اور کسی سفر میں بھی ہوتے تو بستر لگاتے تو حافظ قرآن سے کہتے جو حافظ قرآن ہے وہ میرے سر کی طرف آئے، کہیں میری ٹانگیں اس کی طرف نہ ہو۔ تو میں نے کہا پھر سمجھ جاؤ جو حافظ قرآن کی طرف ٹانگیں نہ پھیلائے، جو حافظ قرآن کی طرف پشت نہ کرے، ادب کرے حافظ قرآن کا، قرآن بڑے دور کی بات ہے، حافظ قرآن کا ادب کرے، رب اس کے جسم کو بھی قبر میں سلامت رکھ دیتے ہیں۔ تو آج کے بعد قرآن سے تعلق بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ قرآن پڑھیں گے، قرآن سے یاری اور دوستی لگائیں گے، قرآن سے نسبت قائم کریں گے، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اور اسی قرآن کی عظمت سے ایک پھول ہے حضرت علی